بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لی ہوں گی۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے غریبوں کے گھر مسمار کر دیے سندھ حکومت کے تعاون سے، ماشاءاللہ اس پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جناب یہ ہے کہ NA 249 کا الیکشن پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا کا ریپلے شروع ہو گیا، لیکن ایک بات ہے، NA 249 کے الیکشن میں PTI پٹ گئی، یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں 2.5 سال میں کیا ہو گیا، اس پہ تبصرہ کرنا ہے۔ اس پہ میں الگ سے ویڈیو کروں گا کہ جب ابھی ہار جیت کا جب مکمل فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہ تبصرہ اس سے بھی دلچسپ ہے، تب تو پتہ چل جائے گا نا کون جیتا کون ہارا، ٹھیک ہے نا۔ آ جائیں جناب پہلی سٹوری پہ۔ کل میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے انہوں نے جناب اچھی خاصی یوں سمجھ لیں چھترول کر دی کنٹرول ٹاور کی، DHA کے حوالے سے، DHA کی کہ جناب آپ قبضہ کرتے ہیں، آپ سب سے بڑا قبضہ گروپ ہیں۔ آج آپ ذرا دیکھ لیں، وہ پچھلے 2-4 روز سے جاری ہے، غریبوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ سندھ پولیس جناب ان کے لیے کھڑی ہے جناب، اپنے ان کے حکم بجا لانے کے لیے۔ وہاں عورتیں زخمی ہو رہی ہیں، بچے زخمی ہو رہے ہیں جناب، لتھاڑے پتھاڑے جا رہے ہیں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، چیخ و پکار بلند ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ہے، لیکن کہیں میڈیا پہ نہیں دکھائی دے رہی آپ کو۔ یہ خبر کوئی نہیں دکھا رہا، یہ خبر کوئی نہیں چھاپ رہا، یہ سوشل میڈیا پہ آ گئی یہ خبر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں سے میں نے وہاں بات بھی کی، میں دیکھتا رہا، کسی بڑے صحافی کا میں نے ٹویٹ نہیں دیکھا، کسی کوئی بڑے سیاستدان کا میں نے ٹویٹ نہیں دیکھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کے پاس کیا گدڑ سینگی ہے کہ انہوں نے جناب چاہے سیاستدان ہوں، چاہے تمام سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ MKM ہو، چاہے کوئی پارٹی ہو، ٹھیک ہے، تمام کی تمام جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، میڈیا ہاؤسز، چینل جو آپس میں مقابلہ لگائے رکھتے ہیں، لیکن تمام کا تمام میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو، چاہے وہ تقریباً بڑے صحافی ہوں، میں تقریباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ملک صاحب کے بارے میں سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں۔ کیا گدڑ سینگی ہے بھائی، ہاں، سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں۔ یعنی ایون اس حد تک آپ ان کی طاقت کا اندازہ تو لگائیں کہ کچھ لوگ جن کو آج بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں وہ کنٹرول ٹاور سے ٹکرا گئے، کنٹرول ٹاور کے خلاف انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور جناب اسی ہمت اور بہادری کو ہم نے سراہا، اور اسی ہمت اور بہادری پر ہم انگشت بدنداں ہوئے، اور ہم جو ہے نا ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور بنتی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب کے معاملے میں، بحریہ ٹاؤن کے معاملے میں وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے، وہ بھی لب کشائی نہیں کرتے، وہ بھی جناب کوئی ٹویٹ نہیں کرتے، کوئی سیاسی پارٹی ہو۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھ، یہی میڈیا ہاؤسز ہوں، خود میڈیا ہاؤسز کو مختلف بحریہ ٹاؤنز میں ملک صاحب نے بہت بڑے بڑے اسٹوڈیوز بنا کے دیے ہوئے ہیں، یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک، بہت، میں اب آپ کو میں کیا بتاؤں۔ اب اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جناب، اور وہ میں اب کن کا نام لوں جن کو مبینہ طور پہ بہت کچھ ملک صاحب نے نوازا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے چودھری نثار صاحب جو کہ نون لیگ کے وزیر داخلہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بڑی ٹسل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پنجاب سے سندھ کا رخ بھی کیا۔ وہاں پہ تو پھر آپ کو پتہ نا زرداری صاحب سے بڑی یاری ہے جناب، بڑا یارانہ ہے، اور پھر وہ انہوں نے رخ بھی کیا، چودھری نثار صاحب سے ان کی بڑی ٹسل ہوتی تھی، اور چودھری نثار صاحب کی ہار میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ان کا ہاتھ ہے، اور وہ مطلب ہوتا ہے نا سیاسی طور پہ ان کو خراب کرنے میں بھی وغیرہ۔ تو اب وہ چودھری نثار صاحب، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کہا تھا، خود چودھری، آپ سن لیجئے، یہ موجود ہے، آپ اس کی نیوز نکال لیجئے، ٹھیک ہے نا۔
الحمدللہ میری میموریز میں بہت ساری ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں. چودھری نثار صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ کیا ہے کہ ایک بندہ جو کل تک پتہ نہیں کیا تھا، آج جناب درجنوں ریٹائرڈ جرنیل اس کے ملازم ہیں اور وہ لاکھوں روپے تنخواہ دے رہا ہے ان کو. جی ہاں یہی ہے. اچھا آج میں دیکھ رہا تھا، مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک پتہ نہیں ان کے ملازم تھے، پتہ نہیں وہ جناب کوئی کون ریٹائر تھے، میجر ریٹائر تھے، کیپٹن ریٹائر تھے، کرنل ریٹائر تھے، کون تھے میں اللہ بہتر جانتا ہے. جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ دکھا رہے، وہ جناب گاڑی سے اتر کے وہ پولیس والوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، اور بھائی پولیس والوں یہ ادھر ادھر پوزیشنیں سنبھالو، یہ گنے لے کے ادھر بیٹھ جاؤ. ٹھیک، وہ لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں. اچھا اگر یہ ان کی زمینیں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پیسے دیتے ہیں نا، یہ بھی کلپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ پیسے لے لو، آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ وہ پیسے لے لیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں لینا چاہتے. بھائی اگر کسی کی زمین ہے کسی غریب انسان کی اور وہ نہیں بیچنا چاہتا تو اس ریاست یہ جو مبینہ آپ جس کا کہ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں جو دعوے کیے جا رہے ہیں ریاست مدینہ کے، تو اس ریاست یہ خان صاحب کی ریاست مدینہ میں، اور پھر اس کے بعد جناب جو بہت ہی ہیومن رائٹس کے اور ویمن رائٹس کے خود پیپلز پارٹی بڑے دعوے کرتی ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا بڑا کریڈٹ لیتی ہے، تو وہ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پہ خواتین بھی لتاڑی جا رہی ہیں، یہاں پہ بچے بھی مارے لتاڑے جا رہے ہیں، یہاں پہ مرد بھی خواتین بھی زخمی ہو رہے ہیں، یہاں پہ غریبوں کے کچے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، بلڈوز کیے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو نہیں سمجھ آتی. سندھ پولیس کس حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اچھا پھر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر بھی کوئی سو موٹو کوئی تو بنتا ہے، کوئی تو چوتھا دن ہے یہ سارا کچھ جو تماشا ہو رہا ہے. کوئی تو سندھ ہائی کورٹ ادب کے ساتھ میں کہوں گا کوئی سو موٹو لے لے، کوئی میں ادب کے ساتھ کہوں گا کوئی یہاں پر سو موٹو کو سپریم کورٹ لے لے، کوئی تو اور عدالت اس طرح کی وہ غریبوں کی فریاد سن لے. لیکن یہاں تو بھائی آپ نے کسی چینل پہ دیکھا کہ کسی نے کلپ نہیں، بھائی کلپ اگر دکھایا تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت ساری مبینہ طور پہ لوگ کہتے ہیں روزی روٹی بند ہو جائے گی، بہت کچھ ہو جائے گا. یہاں پر تو میں نے کہا ہے نا بھائی ان کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگی ہے کہ تمام کے تمام سیاسی، غیر سیاسی، صحافتی حلقے، سیاسی حلقے، غیر سیاسی حلقے، تمام کے تمام جو ہے نا سارے کے سارے معاشرتی حلقے سارے ایک پیج پہ آ گئے ہیں ملک صاحب کے لیے. کیا بات ہے بھائی. ٹھیک، اب وہ میں نے کل بھی بات کی تھی ویڈیو میں، وہ جو لوٹی ہوئی دولت برطانیہ نے واپس کی، خیر سے پی ٹی آئی نے شہزاد اکبر صاحب نے اور باقیوں نے اٹھا کے وہ ملک صاحب کی جیب میں ڈال دی. لو جی ملک صاحب آپ نے پاکستان کی دولت لوٹی، برطانیہ جا کے آپ نے فلاں وہ پراپرٹیز بھی بنائیں اور یہ آپ کے اکاؤنٹ سے بھی انہوں نے نکال کے ہمیں دی دولت. لو جی انہوں نے ہمیں دی، ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک میں. اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، کتنے اوورسیز پاکستانیز یہ شکایت کر رہے ہیں اور کتنے یہاں سے لوگ شکایت کر رہے ہیں. ان کی یہ شکایت آ رہی ہے اور یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ جو پلاٹ انہوں نے فائلیں جو دی تھیں اور سارا کچھ وہ پلاٹ ہیں ہی نہیں، انہوں نے ہوا میں کیا تھا سارا کچھ. اسی وجہ سے تو وہ اب وہاں پہ احتجاج ہے اور اس وجہ سے وہ پھر گاؤں کے گاؤں لتاڑ رہے ہیں جناب. مطلب لوگ سوشل میڈیا پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اپنا غزہ کے مناظر نہیں ہیں جو اسرائیل چڑھ دوڑا ہے، یہ کوئی کشمیر کے مناظر نہیں ہیں کہ جو انڈیا چڑھ دوڑا ہے، یہاں پر کہ کوئی اور اس طرح کا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی شمالی وزیرستان میں یا ادھر ساؤتھ وزیرستان میں یا وہاں پر وہ جو ہے نا ایکس فاٹا میں یا اس طرح کے نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد ہیں اور ان پہ کوئی فورسز چڑھ دوڑی ہیں. نہ یہ کراچی کا علاقہ ہے، بحریہ ٹاؤن ہے. ان کو ان کی بھوک نہیں مر رہی اور انہوں نے جناب اس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ ایکسٹینشنسٹ اور ایکسپینشنسٹ جو پالیسیز ہیں نا اس کے لیے غریبوں کو لتاڑنا شروع کر دیا ہے. یہ خیال کریں کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے. اگر ان کی فریاد جب عرش خدا سے ٹکراتی ہے تو پھر بہت کچھ پاش ہو جاتا ہے. وہ مجھے غالباً یاد آ رہا ہے حضرت علی کا قول ہے کہ اس سے تو خاص طور پہ ڈرو کہ جن کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فریاد جائے گی تو سیدھی عرش خدا کو کے ساتھ ٹکرائے گی اور وہاں سے پھر جو وہ آتا ہے اس طرح کا سلسلہ تو پھر بہت کچھ پاش ہو جاتا ہے. مطلب میں تو حیران ہوں نا کہ خان صاحب بھی بڑا مافیا کرتے رہتے ہیں، ان کو یہاں مافیا نہیں نظر آتا.
میرا مطلب یہ ہے کہ کل اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہاں پر بات ڈی ایچ اے کی اور انہوں نے پھر کنٹرول ٹاور کو رگڑ دیا، جو میری ویڈیو موجود ہے اس سے پہلے والی، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے، تو اگر وہ اتنا پاورفل ہے، نہ کوئی عدالت سو موٹو لے رہی ہے، نہ کوئی حکومت کچھ اس کا کر سکتی ہے، نہ اس کا کوئی کنٹرول ٹاور کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی خان صاحب جو ہے نا جو مافیا کر رہے ہیں اور جو بہت ہی اپنے آپ کو یعنی کہ یہ بار بار کہ تم سے پہلے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ قومیں اس وجہ سے غرق ہوئی ہیں کہ وہاں امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون. یہاں پر خان صاحب اگر آپ تک کوئی آواز پہنچ رہی ہے تو یہاں پہ ایک امیر غریب کے گھروں کو، غریبوں کے گھروں کو مسمار کر رہا ہے، عورتوں کو زخمی کر رہا ہے، بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں مکانوں پر بھی، انسانوں پر بھی. یہاں پر بھی تو کوئی بولے، یہاں پر بھی تو کوئی بات کرے، یہاں کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی رول، کچھ یہاں پر تو ماشاءاللہ جو عوام کے محافظ ہیں پولیس والے، وہ ان کی حفاظت کے لیے ان کی مسماری میں شامل ہیں. تو جو اس طرح کے جو محافظ ہوں وہ اگر غریبوں کی مسماری میں شامل ہوں، اگر گھر ان کے نہیں ہیں تو عدالت چلے جائیں ملک ریاض صاحب، حکومت خود ان کے ساتھ چلی جائے، وکیل بن جائے. ویسے بھی یہ حکومت ہم نے دیکھا ہے کہ کلبھوشن کا بھی وکیل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حکومت جناب پتہ نہیں کس کس کا وکیل بنتی ہے، غریبوں کا وکیل نہیں بنتی. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا میں تو غریب اور نیچے والے طبقے کو بڑا اوپر اٹھاؤں گا. یہ میرا خیال ہے اوپر کو پتہ نہیں زوم آنی ہے، اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں کہ مبینہ طور پہ شاید انہوں نے یہ نہیں کہا میں اوپر بھیج دوں گا، یہ نہ کہا ہو. تو بھائی یہ کوئی اس طرح سے آپ یہ جو غریب بیچارے جو گھر سے بے گھر ہو ان حالات میں، پہلے کیا کرونا کی حالات ہیں، پہلے کیا ملک میں تباہی پھری ہے، پہلے کیا بے روزگاری کا عالم ہے، پہلے کیا مہنگائی کے جو حالات اور معاملات ہیں، اس سلسلے میں آپ اٹھ کے غریبوں کے گھروں پہ بلڈوزر پھیر دیں. اور بلاول صاحب یہ جو آپ آ کے روز انسانی حقوق کا بڑے علمبردار بنتے ہیں، تو کیا یہ انسان نہیں ہے جن کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے؟ زرداری صاحب یہ ٹھیک ہے کہ بہت اب ایک رپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ اس رپورٹ میں بڑا جناب چرچا کیا گیا تھا جے آئی ٹی کی رپورٹ، ٹھیک ہے، کہ جناب وہ زرداری صاحب نے تو یہ کیا وہ کیا اس میں. اچھا میں حیران ہوں، وہ میں نے ساری تقریباً کوئی 1200 پیجز کی رپورٹ تھی، وہ میں نے ساری پڑھی، تو اس میں حیران ہوں کہ اس میں زرداری صاحب کو بھی رگڑا، اومنی گروپ کو بھی رگڑا، ایون بلاول صاحب کو بھی رگڑا، سب کو یہاں سے لے کر عدالت تک. اس رپورٹ کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں ملک ریاض صاحب کا، میں نے کہا کہ اگر زرداری صاحب کا ستیہ ناس ہوتا ہے نا اس رپورٹ کی بنیاد پہ، تو ملک ریاض صاحب کا سوا ستیہ ناس ہوگا. لیکن مجال ہے کہ کہیں میڈیا میں ذکر آیا اور پوری رپورٹ جناب پورے ارسطو اینکرز پڑھ کے سنا رہے تھے وہ ساری رپورٹیں، اور رپورٹ کا ترجمہ کر کے اسکرین پہ چلایا جا رہا تھا. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ملک ریاض صاحب والا حصہ تھا اس کو حذف کر دیتے تھے، اس کو کسی نہیں. میں اپنا عدالت میں جا کے بار بار زرداری صاحب کا ذکر ہوتا تھا، بلاول صاحب کا ذکر ہوتا تھا، اومنی گروپ والوں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ ملک ریاض صاحب کا بھی ذکر آیا. پتہ نہیں کیا گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس کہ ساروں کو موہ لیتے ہیں وہ. تو وہ مطلب میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ رپورٹ آئی اور وہ جو ہے نا مطلب وہ کس طریقے سے پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ دب گئی یا جو بھی سلسلہ ہوا، یا ان کی کرامات اور ان کی جو ہے نا مہربانیاں اور ان کے جو یہ نوازشات جن پر ہیں. آپ نے دیکھا ایسی چپ لگی ہے، ایسی خاموشی چھائی ہے میڈیا پر کہ جیسے مطلب وہ سر پہ جیسے پرندے نہیں بیٹھ جاتے. یہاں پہ سر پہ پرندے نہیں بیٹھے، میرے خیال سر پہ یہاں پہ کچھ اور ہی، یہاں پہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی کون سی والی ٹوپی پہنا دی ہو. تو بس یہ سلسلہ ہے. میں نے کہا اس پہ آ جائیں جناب، آ جائیں NA-249 پہ. ٹھیک، NA-249 میں کیا ہوا؟ اچھا ابھی تو یہ ہے نا کہ نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وہی ڈسکا کا ریپلے کر رہی ہے. وہاں پہ کوئی 20 لوگ جو ہے نا پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے تھے، یہاں پر کوئی 53 ہوئے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے. بہرحال خیر یہ ایک بات ہے
کہ کچھ لوگ تو خود یہ کہیں گے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو رزلٹ چل رہا تھا، جو آ رہا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب جیت رہے تھے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، کو 35,000 سم تھنگ ووڈا صاحب نے ووٹ دیے، 34,000 سم تھنگ، 1,000 سے بھی کم کی لیڈ تھی۔ پیپلز پارٹی چھٹے نمبر پہ تھی 2018 میں، اور 7,000 تھے ان کے۔ اب میں قربان جاؤں کہ اس 7,000 والی نے 2.5 سال میں کیا کمال کیا کہ وہ پہلے نمبر پہ آ گئی۔ ٹھیک، اچھا مزے کی بات ہے جو پہلے نمبر والے وہ چھٹے نمبر پہ آ گئی، کیا بات ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے خیر کہ انہوں نے کمالات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کمالات کیے ہیں کہ انہوں نے پیاز، آلو، آٹا، چینی، سبزی، ایون دال بھی، دال کو چھوڑ دیں، لوگ کہہ رہے ہیں جو خالی آٹا ہے نا، ہمیں خان صاحب ہمیں آلو پیاز کچھ بھی نہ دیں، سالن نہیں کھانا، خالی آٹا وہ بھی غریب کی پہنچ سے دور کر دیا۔ تو حالات یہی ہیں نا۔ اب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے 2.5 سالہ، میں اس کا تو الگ سے ویڈیو کروں گا نا کہ کون جیتا۔ اب کچھ پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، تو اب کوئی تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہے نا مطلب جیو نیوز چلا رہا تھا کہ اب مفتاح اسماعیل صاحب جیت رہے ہیں، تو پتہ نہیں وہ تو اب واضح ہو جائے گا 2، 4، 5، 6 گھنٹے میں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو ڈیلے ہوا ہے نا 8 سے 10 گھنٹے کا، یہ ڈیلے ان یوزول ڈیلے ہے، اسی طرح کا ڈھسکا کا۔ اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی شور مچایا، زبیر صاحب نے بھی شور مچایا، بہت سارے نون لیگ کے وہاں پہ کارکنان بھی ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ احتجاج نہ کیا جائے نا تو کسی کو کوئی حق نہیں ملتا نا، وہ پتہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ویجیلنٹ رہو، اور وہ ویجیلنٹ تھے، اور وہ پھر اس کے بعد جو جیتتا ہے تو اس کے بعد بات کریں گے نا۔ لیکن ایک بات کہ پی ٹی آئی پٹ گئی، کیوں؟ اب حالات یہ ہیں کہ نوشہرہ سے لے کر ڈسکا تک، اور ڈسکا سے لے کر کراچی تک، اور پھر ملیر میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور جہاں جہاں الیکشن ہوئے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر فخر ہے۔ سر اگر یہی فخر رہا نا، اور یہی فخریہ جو کارکردگی رہی، تو پھر آپ دیکھیے گا پھر 2023 میں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ اب تو آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور یہ حالات یہ ہوتے ہیں۔ پنجاب میں آپ حکومت میں تھے، نوشہرہ میں آپ کا گھر تھا، وہاں آپ کے ساتھ کیا حال ہوا۔ آج کراچی میں یہ فیصل ووڈا صاحب کی سیٹ تھی، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ فیصل ووڈا صاحب کے تو حلقے میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ لوگوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے کہ جناب وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جو ان کو کچھ کوئی کہیں تو کہتے میں آپ کی وجہ سے جیتا تھا۔ اب ان کو پتہ میں کیوں جیتا تھا، وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اس سے پی ایس پی کے زیادہ ووٹ ہیں ابھی تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں، اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کے، ٹھیک ہے، ان کے زیادہ ووٹ ہیں۔ یہ بھی بہت المیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اثرات پڑنے شروع ہو گئے ہیں، جو فخریہ 2.5 سال کے کارکردگی کے اثرات ہیں نا، وہ صرف پی ٹی آئی پہ نہیں، وہ ساتھ اتحادیوں پہ بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مصطفیٰ کمال جس کے 2018 میں ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں، اس نے اچھا خاصا امپروو کیا ہے۔ اور پھر ٹی ایل پی نے بھی بہت ایک کالعدم جماعت تھی، لیکن کس طریقے سے وہ 3رے نمبر پہ ہے، تو وہ آ رہی ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے حساب سے دعویٰ کر رہی تھی ہم جیت گئے، مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ اپنے حساب سے کہ جناب ہم جیت گئے، اور وہ پہلے جیت بھی رہے تھے، تو اس میں اب بھی دوبارہ بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ مطلب جیت رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ٹی ایل پی دعویٰ کر رہی ہے، تحریک لبیک، کالعدم تحریک لبیک، کہ ہم جیت گئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دعویٰ کیا میڈیا پہ آ کے کہ جی میرے پاس یہ فارم 45 ہیں اور ہم جیت گئے ہیں۔ لیکن کہیں پر بھی میں حیران ہوں کہ تحریک انصاف نے ان کے کسی بندے نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جیت گئے ہیں، یا یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا ہم جیت گئے ہیں۔ 6 نمبر پہ وہ آ رہے ہیں یا 5ویں نمبر پہ آئے، یہ ستم ظریفی ہے جو اب تک کے ریزلٹس ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔